ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے. میں اپنا لفظ آپ کے سامنے رکھوں تو اسے یوں کروں گا بیان کہ یہ بھی قرآن، حضور بھی قرآن، یہ بھی قرآن اعلیٰ، وہ بھی قرآن اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب. یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی. فرق یہ ہدایت وہ ہادی، یہ واز وہ واعظ، یہ رحمت وہ رحمت للعالمین، یہ لفظ وہ معنی، یہ متن وہ تشریح، یہ تشریح وہ تفسیر، یہ کنایہ وہ تعریف، یہ دعویٰ وہ دلیل، یہ قندیل وہ تنویر، یہ خاموش وہ بولتا ہوا. یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھنے سے بھی حضرات قابل تعظیم حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. کوشش کروں گا کہ اس ٹھنڈے ماحول میں بکھری ہوئی سوچوں میں چند بکھرے ہوئے جملے میں زبان محترم حضرت مولانا مفتی محمد شریف نقشبندی دامت فیوزہم ان کی توجہ حاصل کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار کر سکوں. پہلا جملہ علماء کی توجہ چاہتے ہوئے ان عزیز طلبہ کے اعزاز میں پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. میرا جی چاہ رہا تھا پٹھانوں والی انشاءاللہ کی آواز آتی. انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. جو بھی جنت میں جائے گا، جنت میں جانے سے پہلے، قدم رکھنے سے پہلے، اس جنتی کی جو جنت ہوگی اس کا حدود اربع پہلے سے طے ہوگا. حدود اربع پہلے سے. حدود اربع جانتے ہیں جی؟ بس سر ہلا دے میں سمجھ جاؤں گا. یہ جیسے یہ ہماری جامعہ صدیقیہ کی اس جلسہ گاہ کا پنڈال بنایا گیا ہے، تو یہ جو لائن ہے پنڈال کی باؤنڈری لائن، اسے حدود اربع کہتے ہیں. آپ کا گھر ہے، پلاٹ ہے، حویلی ہے، مکان ہے، اس کی جو چار دیواری ہے اس کے اندر وہ کتنے فٹ جگہ ہے، کتنے گز ہے، اسے حدود اربع کہتے ہیں. بچوں میری طرف دیکھو. وہ جو نام آگے پیچھے ہو گئے ہیں نا، وہ اندر کتاب ایک ہی ہے، اور اس سے پریشان نہیں ہو، وہ آپس میں بدلانے میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں. اردو آتی ہے؟ آتا ہے کہ آتی ہے؟ جو بھی جنت میں جائے گا، چلیں سٹیج والے اور یہ کرسیوں والے باقی وہ تو دور بیٹھے ہیں، یہ توجہ دیں گے تو بات پہنچ جائے گی. اس کے جنت میں
قدم رکھنے سے پہلے اس کی جو جنت ہے اس کا حدود اربا پہلے سے طے ہوگا کہ یہ اتنی جنت نمازی کی، یہ اتنی جنت غازی کی، یہ اتنی جنت شہید کی، یہ اتنی جنت شب زندہ دار کی، روزہ دار کی، تہجد گزار کی، یہ اتنی جنت نیک تاجر کی، عادل حاکم کی، ہر ایک کی جنت پہلے سے طے ہوگی، حافظ کی جنت پہلے سے طے نہیں ہوگی۔ حافظ کی جنت کا حدود اربا پہلے سے طے نہیں ہوگا، اللہ حافظ کو فرمائے گا۔ باقی چیزیں تو رہیں اپنی جگہ پر، اس کی ذرا لذت لیں کہ اللہ حافظ کو سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا یہاں سے پڑھنا بھی شروع کر، جنت کے درجے چڑھنا بھی شروع کر، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیرا آخری لفظ ہے پیچھے مڑ کے دیکھ، جتنا فاصلہ طے کر آیا ہے یہ ساری جنت تیرے نام لگا رہا۔ اب جو پرانے حافظ بیٹھے ہیں وہ اپنی باتیں چھوڑ کر مجھے ذرا غصے سے دیکھیں۔ جو پرانے حافظ بیٹھے ہیں نا وہ ذرا غصے سے مجھے دیکھنا۔ اللہ حافظ کو فرمائیں گے پڑھتا جا یا صرف چڑھتا جا؟ تو چونکہ حافظ ہے تو تو چڑھتا جا، تیرے نام کے ساتھ دنیا میں حافظ لگتا تھا تو تو چڑھتا جا، دیکھ کر۔ وہاں پھر یہ تو نہیں کہنا ابھی رمضان دور ہے میں نے پھیرا نہیں دیا، پڑھے گا وہ جسے منزل آتی ہوگی، جسے منزل یاد ہوگی۔ بہرحال کیا مقام ہے، آج ان بچوں کے سروں پہ دستار رکھی گئی، کل ان کے والدین کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی۔ ابھی ایک اور تقریب منعقد ہونی ہے، یہاں ان کے اعزاز میں جو تقریب منعقد ہوئی میں حاضر ہوا، علماء تشریف لائے، آپ تشریف لائے۔ ان بچوں کے اعزاز میں جو تقریب ابھی سجنی ہے وہاں انبیاء تشریف لائیں گے۔ یہاں ان کے سروں پہ دستار رکھی گئی، وہاں ان کے والدین کے سروں پہ سورج جیسا چمکتا ہوا تاج سجایا جائے گا۔ کیا اعزاز ہے ان کے لیے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ کرے وہ میں آپ کے حوالے کر سکوں، توجہ ہوگی تو سمجھ آ جائے گی، ورنہ میں خود کو سمجھا کے اٹھ جاؤں گا۔ 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ میں نے ترجمہ کیا ہے وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ گویا اللہ مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں، مکہ والوں کو ان پڑھ۔ عزیزم ابو بکر ثانی صاحب ذرا دھیان سے سنیے گا، طالب علم کا تخیل۔ مکہ کے لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج تو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ جو طریقہ اس وقت رائج تھا، ہربل کا طریقہ، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، جو علاج کرے اسے معالج کہتے ہیں۔ معالج کو آج کے دور کی اصطلاح میں ڈاکٹر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ڈاکٹر تو تھے، ڈاکٹر تو تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، ان پڑھ تھے۔ میں مدارس والوں کے اعزاز میں بول رہا ہوں تو کم از کم وہ تو غصے سے نہ دیکھے، وہ تو مسکرا کے ذرا سبحان اللہ۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، وہ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے۔ ہم سے زیادہ انہیں علم تھا روشنی کی سمت کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے۔ آج جو یہ کام کرے لوگ اسے انجینئر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ انجینئر تو تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، ان پڑھ تھے، شاعر تھے،
اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکایا کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا، اور ایک عورت ان کی استاد تھی، اس کے پاس اپنا کلام لکھ کے لے کے جاتے۔ حضرت حسان بھی اس کے پاس کلام لکھ کے لے کے گئے۔ جب حضرت حسان کلام لکھ کے لے کے گئے تو اس نے حضرت حسان کو کہا، حسان یہ قافیہ غلط ہے، استعارہ غلط ہے، ردیف غلط ہے، استدلال غلط ہے۔ حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری عظمت کو میں اس لیے نہیں پہنچ سکتی کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے۔ شاعر تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ آپ جو علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب حضور نے یثرب میں قدم رکھا تو بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا، تو وہ فی البدی پڑھا۔ فی البدی اشعار کہنے والے تھے، خود کو عربی کہتے ہیں، ہمیں اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، کہتے ہیں ساری دنیا گونگی ہے، صرف اہل زبان ہم ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، ادیب تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، ڈاکٹر تھے۔ میں ڈاکٹر ہونے کی نفی نہیں کر رہا، میں خود ٹوٹا پوٹا ڈی ایچ ایم ایس ہوں۔ ڈاکٹر بنیے ضرورت ہے، انجینئر بنیے ضرورت ہے، شاعر بنیے ضرورت ہے، لیکن میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسے ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، اور مدارس والوں کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے اعزاز میں بول رہا ہوں تو آپ اسے سنبھالیے گا۔ ڈاکٹر بننا ٹھیک ہے، بنیے ضرورت ہے، انجینئر بنیے ضرورت ہے معاشرے کو، شاعر بنیے ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، انجینئر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، شاعر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ کیا مطلب؟ یہ تمام فنون ہیں، فن ہے۔ ڈاکٹر ہونا فن ہے، انجینئر ہونا فن ہے، شاعر ہونا فن ہے، ادیب ہونا فن ہے، جبکہ رب کے نزدیک علم وحی ہے، ان کے پاس علم وحی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا ہے۔ کو میری بات سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ سبحان اللہ ہی کہہ دو یار۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، اللہ نے نبی بھی بھیجے، ساتھ کتابیں بھی بھیجی۔ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا، 111 صحیفے نازل ہوئے، 3 کتابیں پہلے نازل ہوئیں، آخر میں آخری رسول آئے، آخری کتاب لے کر آئے۔ اب قیامت کی صبح تک نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور رسول آئے گا، نہ کوئی اور پیغمبر آئے گا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، نہ کوئی اور شریعت آئے گی۔ کیوں؟ آنے والے پہلے آئے قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، بستیوں کے لیے، شہروں کے لیے، ایک وقت میں کئی نبی تشریف لائے، لیکن میرے آقا مقصود کائنات بن کر، مرکز کائنات بن کر، ہادی کائنات بن کر، روح کائنات بن کر، طبیب کائنات بن کر، حسن کائنات بن کر، رونق کائنات بن کر، بہار کائنات بن کر، فخر موجودات بن کر، جمیع الحسنات بن کر، جامع البرکات بن کر، خیر الانام بن کر، سید العرب والعجم بن کر، جمیل الشیم بن کر، تاجدار حرم بن کر، چراغ حرم بن کر، عادل بے عدیل بن کر، دعائے خلیل بن کر، لطف رب جلیل بن کر، صادق و امی بن کر، خیر الورا بن کر، بدر التجا بن کر، شمس الضحا بن کر، احمد مجتبی بن کر تشریف لائے۔ پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کے آیا، جس کو رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے۔
میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگو اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے دعا دیں معاویہ بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر چکا کے بولیں حدیث بنے۔ ولادت سے لے کر میلاد سے لے کر 40 سال تک حضور نہیں بولے۔ نہیں بولنے سے مراد یہ نہیں ہے، اب اپنے لوگوں کو بڑی منت سے ہم نے بات بتانی ہوتی ہے، ان لوگوں کے سامنے صرف یہ سٹیج ہوتا ہے اور یہ اتنی سی چار دیواری کے اندر کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بات کہاں تک جانی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ افسوس کے ساتھ کہ یہ بات بھی مائک پہ کہنا پڑی۔ 40 سال تک حضور نہیں بولے۔ اگلے دنوں ایک بندے کا کلپ دیکھا میں نے جو طنز کر رہا تھا اہل حق پر کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 40 سال تک حضور کو علم ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ میرے آقا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو 40 سال تک کہا جاتا ہے کہ حضور نہیں بولے، حضور نے پیغام نہیں دیا، دعوت نہیں دی۔ پیارے آقا تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو پیارے آقا کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور بولے نہیں، بات نہیں کی، اس لیے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، جب تک رب کی طرف سے حکم نہیں ہوتا حضور نے پیغام نہیں دینا تھا۔ تو 40 سال تک حضور اکیلے غار حرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، ستو ساتھ لے جاتے ہیں، جو ساتھ لے جاتے ہیں، پانی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اللہ نے کسی محفل میں نہیں بیٹھنے دیا، کسی مکتب میں نہیں، کسی ادارہ میں نہیں، کسی کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اعلی نظر جو ذوق والے ہیں ان کے حوالے کا جملہ کروں، اعلان نبوت سے پہلے کسی کے پاس نہیں بیٹھنے دیا، اور اعلان نبوت کے بعد جب رب نے یار چن چن کر دے دیے اب ان کے بغیر نہیں بیٹھنے دیے۔ اعلان نبوت سے پہلے کہیں دکھا نہیں سکتے ہو کسی محفل میں، اور اعلان نبوت کے بعد یاروں کی محفل سے ہٹا نہیں سکتے ہو۔ اگر ہلکی سی بھی نگاہ پھیری ہے نا تو فوراً جبریل کو بھیج دیا ہے، محبوب عبس و تولی۔ بہرحال ادھر نہیں جاتا ہوں، بات لمبی ہو جائے۔ 40 سال تک بولنے نہیں دیا، اکیلے غار حرا میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ میں زبردستی نہیں سنا سکتا ہوں، میں لفظ ہی ہیں جو میں نے پیش کرنے ہیں، اگر ان پہ دھیان آ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، غالباً یہاں سے 7 گھنٹے کا سفر بنتا ہے اور کل دوپہر 12 بجے وہاں جا کے بیان کرنا ہے۔ اپنے تخیل میں مولا سے سوال کیا، اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول، اور حضرت عیسیٰ ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم، اور جس نے سارے نبیوں کا امام بننا تھا، ساری کائنات کا سردار بننا تھا، اسے 40 سال نہیں بولنے دیا۔
مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا، 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 30 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 35 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا۔ تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا اوڑھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری شادی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا لین دین دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں۔ محبوب تجھے دیکھیں، قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں، محمد دکھائی دے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اشتہار کی پیشانی پہ مفتی صاحب نے لکھا قرآن اور صاحب قرآن، تو میرا جی چاہا میں 2 جملے اس پہ عرض کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ ایک یہ قرآن، یہ کوئی نہ کہے نا کہ یہ معنی کہاں سے آ گیا، یہ معنی وہیں سے آیا جہاں سے صحابی رسول نے سوال کیا اماں عائشہ سے کہ حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کا کردار کیا ہے، تو اماں فرماتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ حضور ہے، جو حضور ہیں وہ قرآن ہے۔ ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ میں اپنا لفظ آپ کے سامنے رکھوں تو اسے یوں کروں گا بیان کہ یہ بھی قرآن، حضور بھی قرآن، یہ بھی قرآن آلہ، وہ بھی قرآن آلہ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب، یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ فرق یہ ہدایت وہ ہادی، یہ واعظ وہ واعظ، یہ رحمت وہ رحمت للعالمین، یہ لفظ وہ معنی، یہ متن وہ تشریح، یہ تشریح وہ تفسیر، یہ کنایہ وہ تعریف، یہ دعویٰ وہ دلیل، یہ قندیل وہ تنویر، یہ خاموش وہ بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس حضرت اسی لیے آگئے بھئی اب نا رخصت ہونا ہے۔ قدم اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ سبحان اللہ۔ کیا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قافیہ اور ردیف میں لایا ہے قدم اٹھائیں سنت بنے قدم رکھے جنت بنے، نہیں، جہاں میرے آقا نے زیادہ قدم رکھے، ممبر سے اترے گھر گئے، گھر سے آئے ممبر پر، ممبر سے اترے گھر گئے، گھر سے آئے ممبر پر، جہاں میرے آقا نے زیادہ قدم ٹکائے تو پھر زبان نبوت نے خود فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہم لمحہ بلمحہ دعا کے قریب ہو رہے ہیں، بلکہ میرے بعد انشاءاللہ میرے عزیزم بھائی فاروق معاویہ صاحب انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں میرا منبر میرا گھر یہ درمیان کی جگہ جنت ہے۔ لیکن میں اب بچوں کو تو یہ نقطہ سمجھانے سے رہا، سامنے بیٹھے ہوئے بچے ہیں باقی دور ہیں، اور سٹیج پہ جو علماء اور قائدین بیٹھے ہیں انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بولیے گا، یہ سارے بڑے ہیں ماشاءاللہ، عمر میں ہو سکتا ہے کسی سے میں بڑا ہوں، ویسے ہر لحاظ سے یہ حضرات بڑے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جملہ بہرحال کیمرے کو سنا دیتا ہوں،
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ حدیث سارے سنتے ہیں، سارے سناتے ہیں، ہر مسلک والے، جماعت والے اسے اپنے طور پہ بیان کرتے ہیں، معنی اپنے اپنے کرتے ہیں، سارے حدیث سارے مانتے ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا منبر، میرا گھر، درمیان کی جگہ جنت ہے. یہ جب لوگ سن لیتے ہیں تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کرے ہم وہاں پہنچیں، ریاض الجنہ میں پہنچیں، وہاں جا کے نفل پڑھیں، مناجات اللہ کے حضور کریں، مواجہ شریف پہ درود و سلام اللہ کرے ہم پڑھیں. کیوں؟ اس حدیث سے صرف یہی مطلب لیا جا رہا ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، پتہ نہیں کہ انہیں کرنا کی ہے. جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. میں نے کہا نہیں، پیارے آقا کی ہر بات میں حکمتیں ہیں، ہر قول میں حضور کی کئی کئی حکمتیں ہیں. پیارے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا یہ منبر، یہ اما، وہ پلر، یہ استن حنانہ، یہ ان کے درمیان کی جگہ جنت ہے. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا. حضور کے فرمان پہ تو تھوڑا سا غور کرو. حضور فرما رہے ہیں ما بین بیتی و منبری، ادھر دیکھ میرا گھر ہے، ادھر دیکھ میرا منبر ہے. پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا وہ جو گھر ہے، بیت نہیں، وہ جو حجرہ ہے نہیں، وہ جو کمرہ ہے نہیں، بیتی میرا گھر. اسے کرسی نہ سمجھ، اسے صرف لکڑی نہ سمجھ، ایک کوئی عام منبر نہیں، منبری میرا منبر. یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی، خطابوں میں بھی نہیں ملے گی. رب کے عطا سے میرا اپنا تخیل ہے، میرا اپنا ایمان ہے، میرے اپنے دل کی دھڑکن ہے جو بیان کر رہا ہوں. ما بین بیتی و منبری، حضور فرماتے ہیں ادھر دیکھ میرا گھر ہے، ادھر دیکھ میرا منبر ہے. کوئی بندہ سٹیج والا چپ رہا تو مجھے دکھ ہوگا، بچوں پہ کوئی گلہ نہیں. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضور فرماتے ہیں ادھر دیکھ میرا گھر ہے، ادھر دیکھ میرا منبر ہے. پہلے میرا گھر بھی مان، میرا گھر بھی مان، میرا منبر بھی. آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم نے بول دیا کئی صاحب خوش ہو گئے. نہیں، وہ جس کے لیے میں نے کہا نا جو چپ رہا، وہ جملہ ابھی آ رہا ہے، آپ نے تھوڑی سی جلدی کی. میرا گھر بھی مان، میرا منبر بھی مان، پھر میرے گھر جو جو آئی اسے مان، میرے گھر جو جو آئی اسے مان، میرے منبر پہ جو جو آیا اسے مان. خدیجہ کو مان، عائشہ کو مان، حفصہ کو مان، حبیبہ کو مان، جویریہ کو مان، میمونہ کو مان، زینب کو مان، ماریہ کو مان، صفیہ کو مان، سودا کو مان، اور انسان کا بچہ بن اماں مان. گھر بھی مان، میرا منبر بھی مان، میری بیٹیاں زینب اسے مان، رقیہ کو مان، ام کلثوم کو مان، فاطمہ کو مان، میرے نواسے حسن کو مان، حسین کو مان، علی زینبی کو مان، میری نواسی امامہ کو مان. میری بیٹی ہے زینب، آگے اس کی بیٹی ہے امامہ، ابو العاص کی بیٹی ہے، بنو امیہ کی پوتی ہے. میرا گھر مان، میرا منبر مان، پھر میرے منبر پہ جو جو آیا اسے مان. ابو بکر کو مان، عمر کو مان، عثمان کو مان، علی کو مان. یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے درمیان میں کھڑا ہو جاؤں؟ حضور فرماتے ہیں درمیان میں کھڑا ہو، ادھر بھی مان، ادھر بھی مان، گھر بھی مان، منبر بھی مان، گھر والے بھی مان، منبر والے بھی مان. اب اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کہاں کھڑا ہے، اور پھر سینہ چوڑا کر کے کہے ہاں میں گھر بھی مانتا ہوں، منبر بھی مانتا ہوں، گھر والے بھی مانتا ہوں، منبر والے بھی مانتا ہوں. اب میں اس قابل ہوں کہ کہہ سکوں ہاں میں جنتی ہوں. کو میری بات سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ اور یہ ہمارے ہی عقیدے کا حسن ہے کہ ہمارے عقیدے میں گھر والے بھی ہیں، منبر والے بھی ہیں. وہ بھی ہیں جو گھر آئے اور وہ بھی ہیں جو منبر پہ آئے. اور گھر جو پہلی آئی وہ خدیجہ ہے.
یہ کسی اور کے ہاں ہوگا کہ وہ کس انداز سے مانتا ہے. جو گھر پہلی آئی ختیجہ ہے اسے بھی مانتے ہیں, اماں مانتے ہیں, عائشہ کو بھی اماں مانتے ہیں, حفصہ کو بھی اماں مانتے ہیں, حبیبہ کو بھی اماں مانتے ہیں. اور جو منبر پہ پہلے آیا اس کا نام ابو بکر ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کا نام بولیے اس کا نام. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ جلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا کے تھا ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر, کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اسنین نکاح مخاطب, اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. جو کہتا تھا نظریں عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے, کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے, دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا. وہ ابو بکر, ایسا ابو بکر. چلو میں اپنے لوگوں کو ایک بات اور منت سے عرض کیے دیتا ہوں. میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم نے بات منتوں سے سنانی ہوتی, پہنچتی پتنی پھر کہاں جا. ایک بیمان نے کہا کہ جب حضور نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا نا, اب اس کا انداز اور تھا, پس پردہ گستاخی تھی. دھیان سے سنیے گا میرا جملہ, اور اس پہ بھی الحمدللہ میری ہی آواز پہنچی تھی اسے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. انہوں نے کہا جب حضور نے اعلان توحید کیا تو بھرے مجمع میں ایک بھی نہیں تھا جس نے دعوت قبول کیا, ایک بھی نہیں تھا جس نے لبیک کہا, بلکہ پتھر اٹھائے تھے, اور پہلا پتھر ابو لہب نے اٹھایا تھا. اب یہ بات سن کر کوئی جوان آئے اور کسی سے پوچھے تو اس نے کہنا ہے بالکل بات ایسے ہی ہے. جب حضور نے اعلان توحید کیا فاران کی چوٹی پر, صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر, تو ایک بھی نہیں تھا جس نے قبول کی بات. میرے ذہن میں رب نے بات اتاری, میں نے الحمدللہ اسے بیان کیا. میں نے کہا میرے رب نے کسی کو اٹھنے ہی نہیں دیا, میرے رب نے کسی کو بولنے ہی نہیں دیا, میرے رب نے وہاں پہ کسی کو اعلان کرنے ہی نہیں دیا. کوئی اعلان کر کیسے سکتا تھا؟ اس لیے کہ جس نے پہلا صحابی بننا تھا وہ اس مجمع میں موجود ہی نہیں تھا. یہ اعزاز میرے اللہ نے عائشہ کے بابا کو, ابو بکر اس مجمع میں موجود ہی نہیں تھا. ابو بکر, امان محمد ابو بکر, امین محمد ابو بکر, معین محمد ابو بکر, یمین محمد ابو بکر, یسار محمد ابو بکر, وزیر محمد ابو بکر, مشیر محمد ابو بکر, سفردار مہر نگین محمد ابو بکر. میں ایک یہ بات سنا کہ انشاءاللہ رخصت ہوتا ہوں. میں نے زیادہ وقت نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہوں کہ نہیں لینا یا نہیں دینا. صحابہ کی عظمتیں یہ ہیں, صحابہ کا مقام یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں, پیارے آقا کے پیچھے نماز فجر ادا کی, بڑی جلدی اٹھ کر چلے گئے. اگلے دنوں پھر ایسا ہی ہوا, جیسے حضور نے سلام پھیرا فوراں سے اٹھ کر چلے گئے. تیسرے دن حضور نے پکڑ لیا. یہ میں ان تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں جو آج کے اس دور میں بیٹھ کر 15ویں صدی میں بیٹھ کر صحابہ کے ایمان پہ جرا کرتے ہیں, صحابہ کا ایمان ٹٹولتے ہیں. بڑی جلدی اٹھ کر چلے گئے. پیارے آقا نے تیسرے دن جو پکڑا تو پوچھا بڑی جلدی ہوتی ہے؟ غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو ابو دجانہ نام ہے. بڑی جلدی اٹھ کر چلے گئے. پیارے آقا نے پوچھا خیریت ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گھر مسجد سے دور ہے اور میرا پڑوسی ایک یہودی ہے, میرے اور اس کے گھر کے بیچ دیوار ہے,
اس کے صحن میں دیوار کے ساتھ کھجور کا درخت ہے، وہ تنا اوپر جا کے میری طرف چکا ہوا ہے، کھجوریں آج کل پکی بھی ہیں، رات کے پہر میں کھجوریں میرے صحن میں گرتی ہیں، میں جلدی جلدی اٹھ کر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کر منہ میں نہ رکھ لیں۔ اور اگر میرے جوانوں تک میری آواز پہنچے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ان بدماش قسم کے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے تاریخ سامنے رکھی ہوئی تھی، کتابیں سامنے رکھی ہوئی تھی اور کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا ان شخصیات کے متعلق، تو میں اس نوجوان کے ذہن تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ وہ کھجوریں چوری کی نہیں، ڈکیتی کی نہیں، اور یہودی نے منع بھی نہیں کر رکھا، ممانعت بھی نہیں، اس کے باوجود صحابی رسول یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے منہ میں رکھ لیں۔ جماعت صحابہ میں عام صحابی، بڑا دکھ ہوگا اگر کسی نے میرا استدلال ضائع کیا۔ اب دوسری طرف آؤ، زہرا کی کھجوریں، فاطمہ کی کھجوریں، بطول کی کھجوریں، سیدہ کی کھجوریں، جنت کی ملکہ کی کھجوریں، اور بات اس کی ہے جو جماعت صحابہ میں پہلا صحابی ہے، جو صحابہ کا امام صحابی ہے، جو سردار صحابی ہے، جس نے تن من دھن حضور پہ لٹایا ہے، اس نے کھانی تھی کھجوریں۔ سنو، اگر میرا جملہ سن سکتے ہو تو سنو، حضور محسن کائنات ہے۔ محسن کا معنی جانتے ہو نا، جس کے احسان ہو، دل سے سننا، دل سے، حضور محسن کائنات ہیں۔ صرف انسانوں پر حضور کے احسان نہیں، صرف مسلمانوں پر حضور کے احسان نہیں، صرف مومنوں پر حضور کے احسان نہیں، صرف جانوروں پر حضور کے احسان نہیں، میرے آقا لاہور قصور والوں، پٹھانوں، پنجابیوں، مسلمانوں، دھیان سے جملہ سننا، حضور محسن کائنات ہیں۔ ارے ساری کائنات پر جس کے احسان ہیں اسے محمد کہتے ہیں، اور اس محمد پر جس کے احسان ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ کوئی شبکت لسانی میں نے جملہ نہیں کہا، میں بڑے ہوش میں بیٹھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور خود فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، اکیلا ابو بکر ہے جس کے احسانات کے بدلے اللہ چکائے گا۔ ساری کائنات پر جس کے احسان ہیں اسے محمد کہتے ہیں، اور اس محمد پر جس کے احسان ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ ہے ابو بکر، وہ ہے ابو بکر۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ علماء کے جھرمٹ میں بول رہا ہوں بخاری شریف سے، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ حضور جب یثرب کے باہر بیٹھے ہیں تو یثرب کے لوگ آتے ہیں، پہلے ابو بکر کو ملتے ہیں پھر حضور کو ملتے ہیں۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ ہائے ہائے، اجازت ہو تو جملہ کھول دوں ذرا جی۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ میرے عزیز بھائی، یہ تو ابھی ہو کر آئے ہیں، اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے، مولانا فاروق معاویہ صاحب کا، اللہ صاحب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ مجھے دیکھیے گا، جہاں پر مروہ پہاڑی ہے نا، صحیح مکمل ہوتی ہے، جہاں صحیح جہاں مکمل ہوتی ہے، مروہ پہاڑی سے آپ باہر نکلیں، آج کل تو وہ آگے انہوں نے وہ بلڈنگ کام ہو رہا ہے، وہ دروازہ بند کیا ہوا ہے، آپ میری طرف دیکھتے تو میں نہ رکتا، جیسے دیکھ رہے تھے ایسے ہی دیکھتے رہتے آپ حضرات، کیونکہ ہوا میں بات مجھ سے ہوتی نہیں، مجھے خود سے بات بھول جاتی ہے کیا بات کر رہا تھا۔
وہ اس عمارت مروہ پہاڑی سے باہر کو نکلا جائے تو اس طرف ایک ترچھی سی بلڈنگ ہے لمبی، بیت الخلا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا۔ اور اس سے تھوڑا سا اوپر نظر اٹھائیں، ہلکی سی زمین کی اونچائی ہے، ایک بڑی سادہ سی پروقار سی عمارت ہے، کتب خانہ لائبریری کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا۔ اور باب عبدالعزیز سے باہر دوسری طرف اس کے اپوزٹ سائیڈ پر کلاک ٹاور، اور اس سے اس طرف والا جو ایریا ہے یہ آج بھی مسفلہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسفلہ محلہ وہ تھا جہاں ابو بکر کا گھر۔ اب یہ تین جگہ میں نے اس لیے بیان کی کہ جو ذوق سماعت رکھتے ہیں انہیں لطف آئے گا۔ بو جہل کے پڑوس سے حضور نکلے ہیں ہجرت کی رات، بو جہل کے پڑوس سے۔ صفا پہاڑی فاران کی چوٹی اسے کراس کیا، موجودہ مطاف والی جگہ اسے کراس کیا، باب عبدالعزیز اسے کراس کیا، کلاک ٹاور والی جگہ اسے کراس کیا، ابو بکر کے گھر پہنچے، ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ میں اپنے ذوق میں کھڑا ہو گیا مطالعہ کرتے کرتے، ابو بکر پوچھو تو ہوتا من دخل باب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا، ہجرت والی رات ہے، خطروں والی رات ہے، دشمنوں والی رات ہے، پوچھا تو ہوتا من دخل باب، دروازے پر کون ہے؟ ادھر دستک ہوئی، ادھر آپ نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں کمال نہیں کرتے؟ اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون؟ چلنا ہے، یہ نہیں پوچھا کدھر، کیوں، کس لیے، چلیے۔ آدھ راستے میں جو پہنچ کے دیکھا کہ حضور کے پاؤں خون آلودہ ہو گئے، خون آ رہا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ پیارے آقا نے یوں دیکھا، ابو بکر کس پہ سوار ہو جاؤں، سواری ہے نہیں اور کہتے ہو سوار ہو جاؤ۔ ادھر حضور نے دیکھا یوں، ادھر ابو بکر جھک گیا، حضور سوار ہوئے۔ اور پٹھانوں مجھے دیکھیے گا تھوڑی دیر کے لیے، مجھے دیکھیے گا، حضور سوار ہوئے۔ علماء کرام سے آپ سنتے ہیں حضور کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ قاضی عرض کیا کرتا ہے حضور کے کندھے پر مہر نبوت ہے، ابو بکر کے کندھے پر وجود نبوت ہے۔ اور ادھر دیکھیے گا میری طرف، حضور جو کندھے پہ سوار ہوئے، ایک پاؤں مبارک اس طرف، ایک پاؤں مبارک اس طرف، ایک اس طرف، ایک اس طرف۔ اس انداز سے کوئی کسی کے کندھے پہ بیٹھے تو بیٹھنے والا، جس تک لفظ پہنچا صرف وہی مسکرائیے گا، بیٹھنے والا جس کے کندھے پہ بیٹھا ہے نا، اپنے ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیتا، اور کوئی انداز بچتا ہی نہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کا سر پکڑ لیتا ہے۔ اس انداز سے کوئی بیٹھے تم جزاکم اللہ، تو مجھے اپنے ذوق میں کہنے دو ابو بکر کا سر حضور کے ہاتھوں میں، تو میں پھر یوں کیوں نہ کہوں ابو بکر کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں، ابو بکر کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں۔ اب اس دماغ میں وہی بات آئے گی جو حضور چاہیں گے، وہی فیصلہ آئے گا جو حضور چاہیں گے، وہی حدیث سیدہ فاطمہ کو سنائے گا جو حضور چاہیں گے۔ اب پہلے تھکے ہوئے تو ابو بکر ہیں، غار میں پہلے خود داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، جب صاف کر لیا سوراخ تھی، چادر پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچا، لیکن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنے دونوں پاؤں رکھے، پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ حضور تشریف لائے، ابو بکر کی گودی میں سر رکھا، سو گئے۔ بات لمبی ہو رہی ہے حالانکہ میں جلدی جانا چاہتا ہوں، سو دھیان رکھو گے میرے ایک جملے پر، کافی وقت ہو گیا یہ جملہ میں نے سنایا تھا، آج بڑے عرصے کے بعد زبان پہ آیا، یہی سنا، یہی سنایا، یہی سنتے رہے کہ حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا۔ 3 دن 3 راتیں، کیا صرف حضور ہی سوئے؟ وہ صاحبان توجہ ہے، 3 دن صرف حضور ہی سوئے، ابو بکر بیٹھے ہی رہے۔
بشری تقاضا ہے، نیند آتی ہے، اور نیند نہ بھی آئے تو حضور کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ابو بکر میں سویا رہوں تو بیٹھا رہ، میری آقا کی ذات تو وہ ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں کہ صحابی رسول ایک کدھر کو چل پڑے، کدھر جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ گوشت بنانے۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ برتن دھونے۔ حضور ادھر چل پڑے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤں، تم بھی کام کرو میں بھی کام کروں۔ حضور کی شان تو یہ ہے، پیارے آقا اپنے غلام کو کہتے ہیں پہلے پیالہ تو بھی۔ یہاں حضور نے کیسے برداشت کیا؟ میں سویا رہوں تو بیٹھا رہے۔ سن رہے ہو مجھے کون نہیں سن رہے ہو؟ ارے میرے آقا تو آقا رہے، حضور کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتے ہیں اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں حضور نے کیسے برداشت کیا؟ میں سویا رہوں تو بیٹھا رہے۔ اگر قاضی کا جملہ ضائع نہ کرو تو میں عرض کروں کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا۔ حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا، تو پھر مجھے یوں کہنے دینا حضور سوئے پیرا ابو بکر دے، حضور سوئیں پیرا ابو بکر دے، ابو بکر سوئیں پیرا حضور دیں، تو پھر کہنے دینا حضور کا پیرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور کی سنت۔ لمبی باتیں ہیں، میں انہی جملوں پہ اکتفا کرتا ہوں، میں نے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لینا تھا۔ تو بہرحال مفتی شریف نقشبندی صاحب انہوں نے میرے ساتھ وعدہ پورا کیا، 9 سے 10 بجے مجھے ٹائم عنایت فرمایا، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔